کہ جہاں پہ آزاد کشمیر کے خطے کو پابند سلاسل کیا گیا، وہاں پہ مریض اسپتالوں کے اندر نہیں جا سکتے، وہاں پہ جو بچے ہیں وہ کھانے پینے کی بنیادی اشیاء اور چیزوں کے لیے سسک رہے ہیں۔ اور آزاد کشمیر جو ہے وہ میر پور ڈڈیال سے لے کر مظفر آباد تک کشمیر لہو لہو ہو چکا ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں خون کی ہولی جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں ابھی تک کھیلی جا چکی ہے کہ اسلام آباد پولیس اور ایف سی کو لے جا کر کے اپنے ہی لوگوں کے مقابلے میں نااہل وزیر اعظم آزاد کشمیر نے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی یہ کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں سر، یہ وزیر اعظم نے تو پورے خطے کو آگ کے اندر جھونک دیا ہے۔ یہ تو ان کی نالائقی اور ان کی ملک دشمنی، جو ریاست کے ساتھ ان کی عوام دشمنی بھی ہے، وہ بالکل سامنے آ چکی ہے کہ کشمیر کی کل آبادی جو ہے وہ 45 لاکھ ہے۔ 45 لاکھ کشمیریوں میں سے 17 لاکھ کشمیری باہر ہیں، برسر روزگار کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں انگیج ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ باقی بچنے والے کشمیریوں کی تعداد کتنی سی رہتی ہے؟ ان کے اندر آپ نے 53 لوگوں کو ممبران اسمبلی بنا دیا کہ اشرافیہ کی مراد کا۔ تو آپ نے مہر نساء صاحبہ کا جب آپ نے ذکر کیا تو ان کے میاں کے پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے برطانیہ کے اندر، وہ جب نجی دورے کے اندر جاتے ہیں تو 18,70,000 روپے کا وہ جو خرچہ ہے وہ گورنمنٹ آزاد کشمیر سے لیتی ہے۔ جو لگ رہا ہے جس طرح آزاد کشمیر کے 53 جو ممبران اسمبلی ہیں، جس طرح وہ با کر اسلام آباد اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آج تسی چیک کر لو ایک بندہ تو اتنے نہیں لبا، ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ میں اپنی بات بتاؤں تو میں گھر والدہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، بہن بھائیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ کشمیری جو پاکستان کے خلاف ہیں ان کو پل سے پار نہ آنے دیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک نااہل آدمی کی وجہ سے ایک بنیادی حقوق کے ایشوز کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیے تو ملک میں خانہ جنگی شروع ہونے والی؟ ہم پاکستان کے ساتھ سید علی گیلانی نے ایک نعرہ لگاتے ہوئے اپنی پوری زندگی صرف کر دی کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہمارا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے۔ شوکت نواز میر صاحب نے بڑا کلیئر میسج کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نعرے بازی کرتا ہے یا قومی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے تو فوری طور پر اس کو اریسٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال ہاشمی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ دنیا بھر سے دیکھنے والے ہمارے بھائیوں دوستوں کو ہماری طرف سے سلام قبول ہو۔ آج 1 ستمبر ہے اور آزاد ریاست جموں و کشمیر میں جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ملک گیر جو ہڑتال تھی وہ اس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں خون ریزی ہو چکی ہے اور آزاد کشمیر کے شدید حالات کشیدہ ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے قاضی مبارک حسین ایڈوکیٹ صاحب اور پی ٹی آئی کے اور آزاد کشمیر کے معروف سوشل ورکر جناب بلال مناز صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ ٹھیک ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ویسے تو روٹین کے پوڈ کاسٹ کی ایک مختلف نوعیت ہوتی ہے، لیکن یہ آج ہم ذرا ارجنٹ نوعیت کا ایک اہم کرنٹ ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ مختصر سا جو بیک گراؤنڈ ہے آج کے دن کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن 1 منٹ میں اس بیک گراؤنڈ پر ذرا بات کریں۔ سب سے پہلے تو میں بحیثیت کشمیری اور کشمیری قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری مواصلاتی قدغن کے اندر جہاں بھی ہماری آواز کو روکے ہوئے آج تیسرا دن چل رہا ہے، تو وہاں پہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دنیا کے سامنے اپنا دکھ درد رکھ سکیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ یہ تیسرا اور چوتھا دن چل رہا ہے کہ جہاں پہ آزاد کشمیر کے خطے کو پابند سلاسل کیا گیا، وہاں پہ مریض اسپتالوں کے اندر نہیں جا سکتے، وہاں پہ جو بچے ہیں وہ کھانے پینے کی بنیادی اشیاء اور چیزوں کے لیے سسک رہے ہیں۔ اور اس ٹائم پہ ایک جو خون ریزی کا کلچر چل پڑا ہے وہ ابھی یعنی چند لمحوں پہلے تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ دھیر کوٹ کے اندر ہو، وہ مظفر آباد کے اندر ہو، وہ نکیال کے اندر ہو۔ دیکھیں قاضی صاحب، اطلاعات جو ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی اور آزاد کشمیر جو ہے وہ میر پور ڈڈیال سے لے کر مظفر آباد تک کشمیر لہو لہو ہو چکا ہے۔ مناز صاحب، سب سے پہلے آپ آئے، آپ کا شکریہ۔ تھوڑا سا جو آج کے دن کی جو تازہ اپڈیٹس ہیں
اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے پاس کیا معلومات ہے، ابھی تک کی کیا معلومات ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. جو ابھی جو کرنٹ سچویشن آ رہی ہے، چونکہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 72 گھنٹے سے موبائل سروس اور انٹرنیٹ کی بندش ہے، اور انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو اصل حقائق کو چھپانا ہے اور دنیا کو اور جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، نیشنل میڈیا کو اپنا جھوٹ جو ہے وہ بتانا ہے. اس وقت آزاد کشمیر میں خون کی ہولی جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. آزاد کشمیر میں ابھی تک کھیلی جا چکی ہے. ابھی جو کرنٹ ابھی اپڈیٹس جو آ رہی ہیں، درکوٹ سے تقریباً 4 نوجوان، مظفر آباد سے مزید 1 نوجوان، ایک ڈڈیال سے، وہ شہید ہو چکا ہے. اور یہ سارا جو ہے عملاً جو ہے آزاد کشمیر میں انتظامیہ اور حکومت کی جو ہے ریٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. عوامی راج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور آزاد کشمیر کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں، جتنے بھی بڑے کاروباری مرکز ہیں، وہاں پہ لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے بنیادی حقوق تک بالکل جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے. قاضی مبارک صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں آج ہم اگر اٹھا کر دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، سری لنکا میں، ترکی میں لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے، تو کیا اس کی ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کسی دوسری جگہ سے فورسز منگوا کر ان کو طاقت کے ذریعے کچل دیں؟ سر یہ تو دیکھیں نا، بنیادی انسانی حقوق کی تو خلاف ورزی ہے جی، لیکن آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کی کے جو قوانین ہیں ان کی بھی سری خلاف ورزی ہے کہ آپ کس حیثیت کے اندر آپ ایف سی اور اسلام آباد پولیس اور دوسری ایسی فورسز کو آپ، تو کیا کوئی تو آپ بتائیں گے کہ کیا ایسی مجبوری تھی کہ اسلام آباد پولیس اور ایف سی کو لے جا کر کے اپنے ہی لوگوں کے مقابلے میں نااہل وزیر اعظم آزاد کشمیر نے لوگوں کو کھڑا کر دیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی یہ کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں سر، یہ وزیر اعظم نے تو پورے خطے کو آگ کے اندر جھونک دیا ہے. یہ تو ان کی نالائکی اور ان کی ملک دشمنی، جو ریاست کے ساتھ ان کی عوام دشمنی بھی ہے، وہ بالکل سامنے آ چکی ہے کہ ایسے حالات میں کہ جہاں پہ وہ ڈائیلاگ کر کے تو بآسانی، دیکھیں کشمیر کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے باقی ایریاز کے ساتھ. کشمیر کے اندر مہذب لوگ ہیں، انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، لٹریسی ریٹ وہاں پہ ہے، تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بات کرنا، ان کو بات سمجھانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہاں پہ ہم ان کو آسانی کے ساتھ ایزیلی ان کو ڈائیلاگ کر کے ان کے مطالبات نہیں، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا کوئی جو اس وقت 38 نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، یہ کوئی ایک دن کے اندر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی رات کو پیدا ہو کر صبح نہیں آ گئی؟ اس کے پیچھے ان کی ایک مکمل تحریک ہے. اور جو یہ 29 سپٹمبر کے لاک ڈاؤن کی جو بات ہے، تو اس کو بھی تو 1 سال ہو گیا تھا. تو یہ حکومت پہلے کہاں تھی کہ آج اس کو یاد آئی ہے کہ یہ فائرنگ کر کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں؟ سر یہ شارٹ کٹ راستوں سے آنے والی حکومت، جو ایک راتوں رات قیام چور دروازے سے آئی، راتوں رات قیام پذیر ہونے والی حکومت ہے. جب اس نے یہ دیکھا، وہ دیکھیں وہ نااہل ہے، وہ عوامی پذیرائی حاصل کر کے نہیں بنی، تو وہ چور دروازے سے آنے کے بعد اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے ریاست، تو آپ نہیں سمجھتے کہ صرف ایک شخص کے اقتدار کو بچانے کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے؟ یہ صرف انوار سرکار اپنی انا کے پیچھے خطے کو آگ کے اندر جھونک رہی ہے. مناز صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آٹا سستا ہو، بجلی سستی ہو، روڈز اچھی بنے، اور ایک 700-800 ووٹ لینے والا آدمی جو کونسلر بننے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا اور وہ منسٹر بن کر اربوں اور کروڑوں روپے کا ماہانہ جو ہے وہ عوام کی ٹیکس کے اوپر بوجھ بنے اور عوام اس کے خلاف آواز اٹھائے؟ تو آپ نہیں سمجھتے یہ کہ یہ کشمیریوں کا بنیادی حق ہے؟ دیکھیں یہی تو سچویشن آپ نظر آئی ہے. پچھلے جو انتخابی سال دیکھیں تو 32 MLA لوگوں نے حق رائے دے کے ذریعے PTI کو ووٹ دیا، اور جب یہ وفاق میں حکومت چینج کی گئی تو آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ 26 MLA کو ایک ہی اپنی جماعت سے فارورڈ بلاک بنا کر تو ان کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو شامل کر کے تو انوار کو جو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. تو انوار کے علاوہ کوئی لائق آدمی نہیں تھا. یہ اس پہ بھی ذرا روشنی. آزاد کشمیر کے اندر اپوزیشن کا وجود ہی ختم کر دیا گیا، اور یہ سب سے الارمنگ سچویشن تھی. جب آپ پولیٹیکل انجینئرنگ اس طرح سے کریں گے آزاد کشمیر کے اندر، جب آپ اپوزیشن کا وجود ختم کر دیں گے تو
آٹومیٹکلی وہاں پہ اپوزیشن نے تو جگہ لینی ہے. اچھا عام آدمی وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی جیسی لوگوں نے جو ہے وہ ماس سنبھالا ہے, اپوزیشن کے کردار ادا کیا ہے, سڑکوں پر نکلے, اور انہوں نے جو آپ کیا, میں آپ سے ایک شارٹ کٹ سوال پوچھتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی وجود میں آئی؟ تو یہی عوامل تھے, یہی بتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جب اپوزیشن آپ نے ختم کر دی پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے, تو اس کی جگہ عوامی ایکشن کمیٹی نے, اور چونکہ جو پبلک کے نمائندے اگر اسمبلی کے اندر نہیں جائیں گے, آپ ریجیکٹڈ لوگوں کو اوپر بٹھا دیں گے, اسمبلی کے اندر بھیج دیں گے, جو آزاد کے جو 12 مہاجرین نشستوں کا جو سوال ہے وہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہمیں یہاں سے کوئی 700 ووٹ لے کر, کوئی 800 ووٹ لے کر آزاد کشمیر کے اندر جاتا ہے, اور یہ 12 نشستیں جو ہے اس الائنس کے ساتھ لگا کر اس کو گورنمنٹ دے دی جاتی ہے. تو یہی جو سچویشن ہے کہ تو سادہ الفاظ میں بات یہ ہوئی کہ جو 12 ممبران اسمبلی کی نشستیں ہیں, اس میں مہاجرین کے حق کی کوئی بات نہیں ہے, یا مہاجرین کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ وہ سیٹیں ہیں جو بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کے, چونکہ ان کے اپنے پنجاب کے پی کے اور سندھ اور بلوچستان میں بستے ہیں ہمارے لوگ, تو یہ 12 سیٹیں حکومت سازی میں بھی پھر اہم کردار ادا کرتی ہیں. اہم کردار ادا کرتی ہے, یہ ٹوٹل بلیک میلنگ کے لیے کرتی ہے, اور کشمیر کے نوجوان اور کرپشن کا ایک بہت بڑا سلسلہ انہی سیٹوں کی وجہ سے شروع ہوا. اچھا قاضی مبارک صاحب, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. قاضی مبارک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو 38 نکاتی فارمولہ تھا اس دن, بلکہ کل میری امیر مقام صاحب سے ملاقات ہوئی قومی اسمبلی میں, تو میں نے آف دی ریکارڈ ان سے پوچھا بھی, تو مجھے تو ان کا یہی بیان لگا کہ جی یہ 2 جو نکات ہیں ان کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں پر جو ہے وہ ہم راضی تھے اور یہ ڈیڈ لاک ہو گیا. تو میرے خیال میں جو 38 نکات تھے ان میں سے مین نکات تو تھے یہی 2. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر یہ 2 نکات بھی کوئی اتنے ان کو اہم کیوں بنایا گیا؟ جی سب اگر ہم اس سینیریو کے اندر دیکھیں تو 12 سیٹوں کا خاتمہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم بٹن دبا کے ان کو خاتمہ کر دیں. اس کے لیے قانون سازی کے لیے لانے کے لیے کوئی میکینزم تیار کیا جا سکتا تھا. اس کو ڈائیلاگ سے روکنا یہ کوئی حل نہیں تھا. اگر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ مرحات کا خاتمہ. دیکھیں کشمیر کے اندر کوئی شاہی کلچر, اس کا پروان چڑھنا یا اچھا آپ ہمارے سننے والوں کے لیے نا قاضی صاحب تھوڑا سا آسان کر کے بتائیں کہ اشرافیہ کی مراعات سے کیا مطلب ہے؟ بالکل بڑا اہم سوال ہے. اس وقت پوری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ کشمیر کے یہ جینون ایشوز کیا ہیں جن کے اوپر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہ پرابلم چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم ایک سینیریو کے اندر دیکھیں کہ کشمیر کی کل آبادی جو ہے وہ 45 لاکھ ہے. 45 لاکھ کشمیریوں میں سے 17 لاکھ کشمیری باہر ہیں, برسر روزگار کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں انگیج ہیں. بالکل ٹھیک. باقی بچنے والے کشمیریوں کی تعداد کتنی سی رہتی ہے؟ ان کے اندر آپ نے 53 لوگوں کو ممبران اسمبلی بنا دیا, ان کے شان خرچے شروع ہو جاتے ہیں, ججز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان کے اتنے اخراجات ہیں, ایک وزیر کروڑوں کے اندر پڑتا ہے. تو اس کی کوئی گنجائش اور اس ریاست میں کروڑوں میں پڑ رہا ہے جہاں پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, روڈز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں میرا حلقہ اللہ چودہ دھیر کوٹ ہے, جہاں سے ابھی بری جو ہے وہ ہمیں خبریں بھی آ رہی ہیں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. آپ کا حلقہ جو کھاوڑا ہے, آپ کا حلقہ شرکی باغ ہے, آپ کا بھی کھاوڑا ہی تھا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ حلقہ کھاوڑا یا حلقہ اللہ چودہ دھیر کوٹ کو دیکھ لیں, جہاں کے کھڑپینچ لوگ جو ہے وہ خود کو بہت بااثر سمجھتے ہیں. آزاد کشمیر کی تاریخ کا 85% اختیار ان کے پاس رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج آپ میرے گاؤں چلے جائیں نا, میرا جو مہمان ایک دفعہ گاؤں میں اس روڈ پر جاتا ہے نا, تو وہ میرے اوپر لعنت بھیج کر آتا ہوگا کہ ہاشمی صاحب کس علاقے میں رہتے ہیں. تو کیا آزاد کشمیر کے جو ایم ایل ایز ہیں وہ, میں محترمہ مہر النساء میں تو اللہ کے علاوہ کسی سے خوف زدہ ہوتا نہیں ہوں, مسلم کانفرنس کے سابق ایم ایل اے ہیں یا ابھی بھی یہ مجھے پتہ نہیں ہے, ان کے یعنی علاج معالجے کے لیے 6-8 لاکھ روپیہ انہوں نے مانگ لیا. تو اگر یہ تو ایک آدمی کا حساب ہے تو یہ تو اشرفیہ کی مراعات سے تو پھر یہی مطلب ہم نکالیں گے نا. سر میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات آپ بھی نشر کر پائیں گے یا نہیں کریں. نہیں ہم کریں گے, آپ بالکل جو بات آپ یہاں کریں گے من وان ایک لفظ بھی اس میں سے آف ایئر نہیں ہوگا. بہرحال اگر میں اس حوالے سے یہ بات کروں کہ اشرافیہ کی مراعات کا, تو آپ نے میرے نساء
صاحبہ کا جب آپ نے ذکر کیا تو ان کے میاں کے پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے برطانیہ کے اندر، وہ جب نجی دورے کے اندر جاتے ہیں تو 18,70,000 روپے کا وہ جو خرچہ ہے وہ گورنمنٹ آزاد کشمیر سے لیتے ہیں. بہت اچھا. دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں تو چودھری لطیف اکبر صاحب جو میرے حلقے سے منتخب ہوتے ہیں وہ 3.5 کروڑ روپے کا جناب زکوٰۃ کونسل کے فنڈ سے جا کے علاج کروا لیتے ہیں. دیکھیں عوام شعور رکھتی ہے کہ عوام کو اس طرح سے چونا نہیں لگایا جا سکتا. اب ہم اشرافیہ کی مراحت کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو ایک جج ہمیں 22 سے 25 لاکھ روپے میں پڑ رہا ہے، ایک بیوروکریٹ ہمیں 8 اور 10 لاکھ روپے کے اندر پڑ رہا ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہمارے ہاں ایک لمبی لائنیں موجود ہیں، پی ایس سی کے اندر ہیں، وہ این ٹی ایس کے اندر موجود ہیں، جو ڈپریشن کا مریض بن رہی ہیں، جو جنہوں نے پے در پہ جناب وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں، وہ اپلائی کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں، اور ان کو پی ایچ ڈی لوگوں کو آپ نے لگا دیا 14 اور 15 اور 17 اسکیل کے اندر، اور 17 اسکیلس کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے کہ اشرافیہ کو مسلط کیا ہے، سفارشی لوگوں کو مسلط کیا ہے جن کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، اور ان کو تو آپ نے ساری کی ساری ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا اب تک تو جو ہم نے بات کی ہے، جو میرے سوال تھے آپ نے بڑے مفصل دونوں نے جواب دیے. یہ تو معاملہ تھا یو کین سے دیٹ دا بیک گراؤنڈ آف دس ایونٹ. مناز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر 3 دن سے بلکہ آج 4 دن ہو گئے ہیں آزاد کشمیر میں موبائل سروسز بند ہیں، انٹرنیٹ سروسز بند ہیں، روڈز بند ہیں، دکانیں بند ہیں، پیٹرول پمپ بند ہیں، اسپتال بند ہیں. میری اپنی بہن وہاں ڈاکٹر ہے ایک اسپتال میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم آزاد ریاست جموں و کشمیر کو مقبوضہ کشمیر بنانا چاہتے ہیں یا آخر ارادہ کیا ہے حکمرانوں کا؟ جو لگ رہا ہے جس طرح آزاد کشمیر کے 53 جو ممبران اسمبلی ہیں، جس طرح وہ باغ کر اسلام آباد اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آج تسی چیک کر لو ایک بندہ تو اتنے نہیں لبا، ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا ہوا. میں اپنی بات بتاؤں تو میں گھر والدہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، بہن بھائیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، ان کو راشن مل رہا ہے نہیں مل رہا، کس طرح کی اس طرح کی کیفیت ہے، اور بیسک ہیومن رائٹ کی اتنی وائلیشنز ہو رہی ہیں کہ جو بالکل ٹھیک انٹرنیٹ سروسز ہیں اور افسوسناک بات ہے موبائل سروسز ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں. جب ہم مقبوضہ کشمیر والے جو بہن بھائی وہاں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں تو آج ویسے یہاں میں اگر آپ کو روکوں نہیں میں یہاں اگر آپ کو روکوں کہ آج تو احساس ہو یا تھوڑا مقبوضہ کشمیر علیانہ بھی میں یہ بڑی اوریجنل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ہم صرف اخبار میں بیان دے کر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لکھ کر ہم خود کو افلاطون سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے. ابھی تو یہ صرف آٹے اور چینی اور دال اور روٹی کے اوپر لڑائی ہے تو یہ حالات بن گئے. تو مقبوضہ کشمیر کا بھی سوچیں. بہرحال آپ جاری رکھیں. یہی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ اگر کوئی حقوق مانگتا ہے تو اس کو پاکستانی ایجنٹ کہا جاتا ہے, اور یہاں پر اگر ہم مانگیں, اگر سستی آٹے کی بات کریں, بجلی کی بات کریں, انفراسٹرکچر کی بات کریں, اگر بنیادی حقوق کی بات کریں گے تو ہمیں بھی انڈیا کا را فنڈڈ کہا جاتا ہے. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فی الفور طور پر جو ہے وزیر اعظم صاحب کو بھی اور جو ہے ہمارے ریاست کے جو صدر ہیں ان کو مستعفی ہونا چاہیے, کیونکہ ریاستی ریٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, مجھے قاضی صاحب یہ بات بتائیں کہ اس وقت جو آج 1 سپتمبر 2025 ہے اور آج تیسرا دن ہے اس کال کا, اور کل جو کور ممبر ہیں, سینئر ممبر ہیں شوکت نواز صاحب, انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پوری ریاست کے لوگ مظفر آباد کی طرف مارچ کریں گے, اور اب وہ مارچ باغ والوں کا دھیر کوٹ میں پہنچا ہے, اور باغ والے دھیر کوٹ پہنچے اور وہ اگٹھے ہو کر رات کو وہاں سے جانا چاہتے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے عقل مندی کی ہے جو وہ رات کو نہیں آئے. اب میرپور ڈویژن کے قافلے بھی آ رہے ہیں, مظفر آباد والے بھی آ رہے ہیں, تو وہ میرے ایک عزیز بڑے دکشائی کے ساتھ ہی اسلام آباد پہنچے ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ راستے میں ہر 20 فٹ کے بعد بھی رکاوٹ ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج ابھی دھیر کوٹ اور مظفر آباد سے شہادتوں کی خبر آ رہی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, ہمارے پاس پل پل کی خبریں آ رہی ہیں کہ کسی جگہ پہ, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں موبائل اور نیٹ بند ہونے کی وجہ سے فیک نیوز نہ آ رہی ہو؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. وہاں پہ لوگ ایک ویڈیو بناتے ہیں, وہ ویڈیو بنا کے دوسرے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے جہاں سے آؤٹ آف وے سے سروس آ رہی ہے, یا
پاکستان کے کچھ علاقوں سے سروس جا رہی ہے تو وہاں سے جا کے اپلوڈ کر رہے ہیں, یا ابرار کوٹ یا کوہالہ والی سائڈ پہ لوگ جا کے پیدل جا کے ان کو ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا پڑ رہی ہے. ٹھیک, آپ نے جب ہلاکتوں کی اور اس کی شہادتوں کی بات کی ہے, میں اگر اس پہ آؤں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کے طرز پہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ آج ہم یہ کشمیر کھڑا کر رہا ہے. دیکھیں اس پہ تو ہم تو انوار سرکار کو اس کا سارا آزاد کشمیر میں اگر آج ایف سی موجود ہے, آزاد کشمیر میں اگر پیس موجود ہے, اسلام آباد پولیس موجود ہے, پنجاب پولیس موجود ہے, تو کون لے کر آیا؟ ہاشمی صاحب میں تو دیکھیں نا, جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ میرا صدر بھی موجود ہے, وہاں پہ میری سپریم کورٹ بھی موجود ہے, وہاں پہ میرا وزیر اعظم بھی موجود ہے. کیا کر رہے ہیں آزاد کشمیر؟ نہیں, کیا کر رہے ہیں؟ آزاد کشمیر ریاست ہے. دیکھیں میرے سوال کا جواب دیں نا. آپ کہہ رہے ہیں وہ موجود ہے, تو کیا کر رہے ہیں 3 دن سے, کہاں پر ہے؟ وہ دیکھیں اس ٹائم تک انہوں نے اپنی ایما کو, اپنی انا کو اور اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ تو ان کے گلے پڑ چکی ہیں, اور عوام کسی بھی صورت ان ساری چیزوں کو برداشت نہیں کرتی. اور قطع نظر اس بات سے کہ بہت سارے لوگ میری اس بات کو مخالفت کے اینگل سے اگر لیں تو میں ان کو ایڈوانس کیا دیتا ہوں کہ یہ اس اینگل سے یہ بات نہیں کر رہا, لیکن کشمیر ہے, وہ کوئی کے پی کے نہیں ہے, کوئی بلوچستان نہیں ہے, وہ پنجاب نہیں ہے. کشمیر کے لوگ شعور رکھتے ہیں, ایک ایک چیز کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. میں آپ کی اس بات کو میں کو آپ کی صفائی لوگوں کو نہیں دے رہا, میں ایک اپنی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آزاد کشمیر کی ایک متنازع علاقہ ہے, اس کی حساسیت جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر مسلم ہے, اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جیسے ایک آزاد ملک ہوتا ہے, سعودی عرب آزاد ملک ہے, یو اے ای ملک ہے, پاکستان ملک ہے, آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کی ابھی وہ حیثیت نہیں ہے, اور یہ متنازع ریاست جموں و کشمیر ہے. اور اس متنازع ریاست جموں و کشمیر میں عوام حکومت پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہی, کوئی ISI MIIB کے خلاف بات نہیں کر رہا, کوئی کسی ایجنسی کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف بات نہیں ہو رہی, نہ ریاست پاکستان اور اسلام آباد کے خلاف بات ہو رہی ہے. یہ کشمیری عوام ہے جو اپنے حق حکمرانی کے لیے, اپنے بنیادی حقوق کے لیے اپنے نااہل وزیر اعظم اور اس کے چور وزراء کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل. اس پر آپ بات کریں. ہاشمی صاحب ایک مثال آج سے کچھ عرصہ قبل جب تک زیادہ کیمرے نہیں ہوا کرتے تب ایسا ہوتا تھا کہ پولیس والے اپنے ہی ہاتھ میں چرس رکھ کے تو ناکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی جیب کے اندر ڈال دیتے تھے, اور ایک سفید پوش کو اندر کر دیا, ایک سفید پوش کو اندر کر دیتے کہ جس کے جیب سے منشیات نکل گئی ہے. تو آج وہی صورتحال انہوں نے کھڑی کر دی ہے کہ اس محب وطن کشمیری کو جو چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان سے محبت, اس کے بچے پاکستان آرمی کے اندر موجود ہیں, وہ اپنی سروسز پاکستان کے اندر دے رہا ہے, اس کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر, اس کو آپ تو آپ نہیں سمجھتے مری کے ایک سیاسی شخصیت نے, آج میں نے خود پوسٹ پڑھی ہے, ویسے یہ مجھے بالکل کرنی چاہیے اور میں اپنی پوری جرأت اور دلیری سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان کا نام چلو اس لیے نہیں لیتا کہ کوئی ذاتی, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کوٹلی ستیاں مری والے لوگ جمع ہوں اور کوالہ پل بند کر دیں, کشمیری جو پاکستان کے خلاف ہیں ان کو پل سے پار نہ آنے دیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک نااہل آدمی کی وجہ سے ایک بنیادی حقوق کے ایشوز کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیے تو ملک میں خانہ جنگی شروع ہونے والی. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, یہ کون سے عناصر ہیں جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ کشمیری پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان کے فورسز کے خلاف ہیں. سر ہم پاکستان کے ساتھ سید علی گیلانی نے ایک نعرہ لگاتے ہوئے اپنی پوری زندگی صرف کر دی کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. ہمارا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہے, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے, وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو بیانیہ بالکل سائیڈ ایریا سے, وہ میں نے جو پولیس والے کی بات کی ہے کہ وہ جس طرح چرس ڈال کے اس کو مجرم بنا رہا ہے. بلال صاحب مجھے یہ بات بتائے, جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خالص ایک تنظیم ہے جس کا میرے بادی النظر میں, اور دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, یا واٹس ایپ کے حال
بڑے حضرات جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے، ہمارے اثر و رسوخ سے باہر ہے۔ بادِ النظر میں حالات و واقعات جو میں اور آپ ایک انسان کی آنکھ سے یا میڈیا کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں تو پرتشدد ان کی بات نظر نہیں آئی۔ تو ان جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر راہ کی فنڈنگ کا الزام اور ریاست پاکستان کے مخالف اور موجودہ بلکہ ریاست جموں کشمیر کے ہی بنیادوں کے خلاف جو ہے وہ سرگرمیاں وہ کر رہے ہیں، یہ الزام ہے جموں کشمیر عوامی کمیٹی پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الزام ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس نے لگایا، کیوں لگایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، وہ سڑکوں پر ہے، وہ عوام جو ہے بنیادی حقوق کو لے کر لیڈ کر رہی ہے۔ آج تک انہوں نے ایک گملہ نہیں توڑا۔ انفارچونیٹ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی مورا جماعتیں، خاص کر مسلم کانفرنس کی میں بات کر رہا ہوں، جو فارم 45 پہ یقین نہیں کرتی، ان کو پتہ ہے کہ ہم حلقے میں غیر مقبول ہیں، ہم وہ فارم 47 کے ذریعے آنا چاہ رہی ہیں۔ اور جس طرح ہمارے حلقے میں ثاقب مجید صاحب نے جس طرح 29 سپتمبر کو سریام جا کے ایف سی اور پی سی کے چھپ کر جو فائرنگ کی ہے، اور وہ اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ نیریٹو بنا کر پیش کر رہی ہیں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم پاکستان مخالف ہیں یا افواج پاکستان کے مخالف ہیں۔ یہ بنیادی جو ہے بنیادی حقوقی تحریک ہے، اور شوکت نواز میر صاحب نے بڑا کلیئر میسج کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر افواج پاکستان کے خلاف جو وہ کوئی نعرے بازی کرتا ہے یا قومی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے تو فوری طور پر اس کو اریسٹ کریں۔ بالکل یہ پورا امن تحریک ہے، اور یہ جو ہمارے جتنے بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے ایک نیریٹو بنا کے پیش کر رہی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو اپنے اوپر لگے الزامات سے برات کیسے اختیار کرنی پڑے گی؟ میں دیکھتا ہوں، دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کمیٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ود ان دا اسٹیٹ اینڈ آؤٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے فیس بک ٹویٹر پر جو ہے وہ کچھ اداروں کے خلاف بات تو کرتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، وہ کسی کے انڈیویجول کسی کی ذاتی کوئی آراء ہو سکتی ہے، باقی ہم نے یہ کلیئر میسج ہے کہ یہ جو ہماری تحریک ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نہ علاقے پاکستان کے لیے نہ خود مختاری کی بات کر رہی ہے، یہ بنیادی حقوق، یہ بنیادی حقوق کی تحریک ہے۔ اور اس میں نہیں تو کشمیری اتنے بدقسمت کیوں ٹھہرے کہ ایک بھائی پار رہ گیا، بارڈر پار ایک ادھر رہ گیا؟ بہت بڑے بڑے ہمارے سابق چیف جسٹس منظور گیلانی صاحب ہیں، وہ مفتی رویس خان ایوبی صاحب ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، میں بڑوں کا میں نے نہ غریب غربا بھی ایسے ہمارے یہاں موجود ہیں۔ ایک بڑھیا مجھے ملی ہمارے دھیر کوٹ میں، ہمارے وہ کرایہ دار ہیں، میں ان کا نام بھی آنے شفا دے دے ہم ان کو کہتے ہیں، 40 سال سے وہ ہماری کرایہ دار ہے۔ وہ کہتی ہیں جی کہ اسی کاک اپنے ہستے پار گئے سا، پیچھے رولا ہو گیا، پھر اسی ادھر رہ گیا تو سڑے آدھے ادھر۔ تو یہ کشمیری اتنے، میں اس کو بدقسمتی کہوں گا کہ اس وقت بھی ہم نے اپنے دیکھیں ہمارے بزرگوں کو، سبز علی خان، ملی خان سمیت کتنے لوگوں کو مانگ میں آج بھی وہ درخت موجود ہے جس پہ الٹا لٹکا کر ان کی جسم سے کھالیں اتاری گئی۔ اس وقت بھی ہم نے قربانیاں دی، آج پھر کشمیری قربانی دے رہا ہے، لیکن وہ قربانی آٹے، دال، چینی، پکوڑے اور سموسے کے پیچھے قربانی دے رہا ہے۔ بدقسمتی نہیں ہے؟ بالکل بدقسمتی ہے، اور ہم بحیثیت کشمیری 84,000 مربع جو ہے میل کے دعوے دار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو آزاد حکومت ریاست جموں اینڈ کشمیر جس میں وادی بھی آتی ہے اور مقبوضہ کشمیر کا گلگت بلتستان، اس کے علاوہ لداخ، یہ ساری مل کر اور جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ہمیں رائے شماری جو ہے وہ دی جائے تاکہ ہم اپنی رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اچھا قاضی مبارک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں ایک فرنچائز ٹائپ سسٹم ہے سیاست کا، پاکستان مسلم لیگ نون اس کی فرنچائز، پاکستان تحریک انصاف اس کی فرنچائز، پاکستان پیپلز پارٹی اس کی، یعنی جتنی پاکستانی جماعتیں ہیں ان کی فرنچائز ٹائپ سسٹم آزاد کشمیر میں رائج ہے۔ آج جہاں پر کشمیری کھڑا ہے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، روڈوں کے اوپر خون ہے،
بچے لوگوں کے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی. حقیقت میں آپ کو بتاؤں اگر 4-5 لوگوں کی دھیر کوٹ میں شہادت کنفرم ہو رہی ہے تو اس وقت ڈڈیال میں بھی یہی حال ہے، مظفر آباد میں بھی یہی حال ہے. اب تو یہ تو جب انٹرنیٹ آن ہوگا، موبائل سروسز آن ہوں گی تو ہمیں پتہ چلے گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آزاد کشمیر کے تمامی سیاستدان جو ان فرنچائزز کا حصہ ہے تو وہ سارے کے سارے جرم میں برابر کے شریک نہیں ہیں؟ بیسک تو دیکھیں نا سر، یونائٹڈ نیشن یہاں پہ فیل ہے کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکا. اور اس نے پہلے کس کہاں کرائی ہے؟ دوسری چیز اگر ہم آ جائیں تو یہ وہ ٹاؤٹ لوگ ہیں جو 50 سال سے براجمان ہیں. اس میں اگر بڑے ناموں کی بات کی جائے، یعنی اگر میں بڑے نام لوں جو اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کشمیر ہم نے سنبھالا ہوا ہے اور کشمیر کے ہم کرتا درد ہیں، جس میں فاروق حیدر صاحب ہیں، ان کا کتنا منفی کردار ہے یہاں پہ. لطیف اکبر صاحب ہیں، ان کا کتنا منفی کردار ہے. اسپیکر ہیں اس وقت موجودہ سردار عتیق ہیں، ان کے داماد سردار عتیق صاحب کے سردار عتیق ہیں، ان کا داماد ہے، ان کا وہ کیا کہتے ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کی جماعت کے لوگ وہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں اور گولیاں برسا رہے ہیں. تو میرے پوائنٹ پر تشریف لائے نا کہ کیا جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جتنے چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے فرنچائز ہولڈر ہیں، اس جو ظلم، بربریت اور سفاکیت آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے تو سارے کے سارے اس جرم میں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ سر سارے کے سارے جرم میں شریک ہیں اور ان کو اپنا چندہ چاہیے. ٹھیک، یہ ان کا کشمیریوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، یہ کشمیریوں کو چونا لگا رہے ہیں اس نام کے اوپر کہ یہ چندے بٹور رہے ہیں. نہیں تو انہیں کیا جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی جو مقبولیت ہے، جو اس نے ایک حق حکمرانی کی بات کی، ایک بنیادی انسانی حقوق کی بات کی، لوگوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے جو سہولیات ہیں ان کی بات کی ہے، تو کیا اس سے ہمارا جو سیاسی کلچر ہے آزاد کشمیر کا وہ بالکل برہنہ ہو کر نہیں رہ گیا؟ میں تو اس سیاسی کلچر کو اور اس فرسودہ نظام کو دفن ہوتے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک، کہ یہ اب اپنی آخری حج کولے کھا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دفن ہو جائے گا. ٹھیک، اور انشاءاللہ کشمیر ایک باوقار اور مہذب لوگ سامنے آئیں گے جو اقوام متحدہ نہیں پوری دنیا کے اندر کشمیر کا علم بلند کریں گے اور کشمیر کی حقیقی آزادی کی بات کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کے نام پہ فنڈ کھایا سر، جنہوں نے کشمیر کے 72-73 سال سے کشمیر کے نام پہ انہوں نے چندے بٹورے ہیں، لیکن کشمیر کی آزادی، حقیقی آزادی کی طرف یہ نہیں گئے. یہ بیس کیمپ کو انہوں نے بیس کیمپ کی چادر لپیٹ کے اپنے گھر بنائے اسلام آباد کے اندر. اور تو آپ کو کبھی مستقبل میں بھی یہ مسئلہ کشمیر حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا نظر آ رہا سر؟ کیسے؟ کشمیر دیکھیں، کشمیریوں نے آج تک قربانی دی ہے اور کشمیری کبھی جھکا نہیں ہے. کشمیری، آپ کشمیر کی تاریخ دیکھیں، کشمیریوں کی گردن تو کر سکتی ہے لیکن کشمیریوں نے آج تک سلنڈر نہیں کیا. اور اس پار ہو یا اس پار، اس کشمیر کے اندر موجود ہو، کشمیری اپنی حق خودارادیت اور اپنی آزادی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. نہیں، یہ تو کشمیریوں کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. جو UNO کے حالات ہیں، جو حکومت پاکستان کے حالات ہیں، جو اس وقت بین الاقوامی طور پر اسرائیل اور انڈیا گٹھ جوڑ ہے اور امریکہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے، آپ کس طرح مسئلہ کشمیر کو حل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سر مسئلہ کشمیر بیسیکلی دیکھیں ان کے بغیر حل ہو نہیں سکتا. جب جو مرضی آپ کر لیں. دیکھیں درد میرا ہے سر، درد تو صرف درد ہے نا، اس کی دوائی نہیں مل رہی. میں کہہ رہا ہوں وہ دوائی کیسے ملے گی؟ جی سب اس کی دوائی موجود ہے جناب، لیکن بات یہ ہے کہ تکلیف مجھے ہے اور میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ چیخ رہا ہے، میں اس کے لیے چیخ بھی نہیں رہا. دیکھیں نا، میں یہاں پہ کیا ہوا، ہمارے آج تک ہمارے لوگوں کو آپ نے برطانیہ بھیجا، دنیا کے اندر سفارتکاری کے لیے بھیجا، اور وہ لوگ سفارتکاری کے لیے جانے والے، ان کو نہ تو لینگویج کا پتہ ہے، نہ ان کو بنیادی چیزوں کا پتہ ہے، نہ وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم کشمیری اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑیں گے انشاءاللہ، تو ہمیں موقع نہیں دیتے تو پھر کیا کریں؟ سر موقع تو تب دیا جائے گا جب ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے. ٹھیک ہو گیا. کشمیریوں نے آج تک چندے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ عتیق خان کی آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، لطیف اکبر کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، یعقوب خان کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، چودھری یاسین کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں. ان لوگوں نے اپنے خاندان، اپنی فیملی کو نوازنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جب یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اشرافیہ جو حکمران طبقہ ہے وہ اقربا پروری میں اور وہ خاندان نوازی میں لگا ہوا ہے، اسے عوام کا کوئی درد نہیں ہے، تو وہ پھر میدان عمل میں آئے اور انہوں نے
کی بات کی. اچھا جی بنیادی طور پہ یہ تحریک اسی چیز پہ کھڑی ہے ٹھیک کہ جب آپ نے اپنے محلات ہی محلات بنانا شروع کر دیے ہیں تو انتہا کر دی نا آپ نے نچوڑنے کی. آپ کا فنڈ ہی تھوڑا سا ہے. ٹھیک ہے تو آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. اب پروگرام کو میں بالکل اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے آپ مجھے بابا بلال بھائی مجھے یہ بات بتائیں کہ جو پاکستانی میڈیا کا آپ کردار اس 2-4 دنوں میں دیکھ رہے میں نے خود دیکھا یعنی یہ کوئی وہ گل نہیں ہے جیڑی ایسی چھپ کے ترکوٹ بہ کے کر رہے ہیں. یہ وہ بات ہے جو عوام نے امریکہ سے لے کے سعودی عرب تک دیکھا ہے کہ جس میں بہت سارے بڑے چینل جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہڑتال کو ناکام قرار دے رہے ہیں اور الٹا جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے قافلے کے اوپر دہشت گردی کا الزام عوامی ایکشن کمیٹی کو دے رہے. تو اس سارے عمل میں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں عوامی آزاد کشمیر کی عوام کی طرف سے پاکستانی میڈیا کو؟ آپ کے سوال سے پر آنے سے پہلے میں قاضی صاحب کی ایک بات سے اختلاف رائے رکھوں گا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. طریقہ انصاف کے جو بانی قائد ہیں عمران خان کا کلیئر کٹ میسج ہے ایڈیالوجی کے اندر سے. نہیں ویسے آپ نے اگر عمران خان کی بات کی ہے پھر اس میں سوال بھی جمع خاطر رکھیں. جی تو انہوں نے کلیئر کٹ میسج کیا کہ عوامی حقوق کی تحریک میں آپ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں. ہمارے حلقے کا جو لیڈر ہے راجہ منصور خان صاحب 2 دن سے جو ہے وہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں. تمام تر جو ہے جتنے قافلے تو قیوم نیازی صاحب نے اعلان کیا. میں اپنی میری گزارش سن لیں کہ دیکھیں میں کل میری گزارش سن لیں کل میں ایک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کیا نام ہے ان کا ہمارا جو وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کا وہ انوار اللہ کہہ رہا تھا جناب کہ وہ نیازی صاحب نے جو ہے وہ سستی شہرت کے لیے مراد کی واپسی کا صرف اعلان کیا ہے اب تک کوئی نوٹیفیکیشن کوئی شے واپس کرا نہ کہ ایسی نوٹیفیکیشن جاری کرا. تو عملی طور پر تو پی ٹی آئی کو بھی چاہیے نا. کمیٹی جب 53 کا نام لیتی ہے تو 53 میں قیوم نیازی صاحب بھی شامل ہیں خواجہ فاروق صاحب بھی شامل ہیں. نہیں لیکن یہ ہے کہ نہیں آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی ہے نا ہم اجتماعی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کا جو ریجنل صدر ہے سابق وزیر اعظم ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جس دن احتجاج شروع ہوا وہ سب سے پہلے آ کر کہتا جناب یہ گاڑیاں ہیں. عبدالرشید رابی صاحب نے اور قیوم نیازی صاحب نے اپنی مراد واپس کر دی ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے نہیں کی. ٹھیک ہے نہ بھی کی ہوں تو چلو آپ کا پوائنٹ آ گیا. دوسری بات پاکستانی میڈیا کی آپ نے بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انتہائی منفی رول ہے اور آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی مرضی کی خبریں کو بریک کرنا ہے. پوری آزاد کشمیر میں اس وقت پہیا جام ہڑتال ہے. اگر وہاں پہ ہڑتال کامیاب نہیں ہے وہ تو دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو سب کو پتا ہے. صحیح بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اسی کرسی پر پاکستان کے نامور ترین پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت بیٹھے تھے. میں نے ان سے بھی پوچھا آپ نے عمران خان صاحب کا نام لیا اور مسئلہ کشمیر پر بات کر رہے ہیں تو یہ بات زبان زد عام ہے پوری دنیا میں ہے کہ عمران خان کے دور میں جو ہے وہ کشمیر کو بیچا گیا اور جو ہے وہ 35A جو ختم کیا گیا اس میں بنیادی طور پر میں برملا کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں جو ہے وہ کشمیر کے سودے میں ملوث تھے. تو اس کے کیا اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان نہیں آپ پی ٹی آئی کو نہیں میری آپ دیکھیں میری گزارش سن لیں کوئی الزام تراشی نہیں ہے کوئی الزام تراشی نہیں ہے. آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی وہ ایک مقبول لیڈر ہے وہ میں ذاتی طور پر انہیں پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے. اور اب کیا بتائیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی کیا کیا وہ ان باتوں کو ہم پیچھے چھوڑ آئے. میں آپ سے یہ صرف جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں. آپ نے راجہ منصور کی بات کی اور قیوم نیازی کی بات کی تو آپ کے لیڈر کے اوپر یہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر یہ الزام ہے کہ ان کے دور میں انڈیا نے جرأت کر کے 35A کو ختم کیا اور پھر کوئی عالمی عدالت انصاف میں بات نہیں کی اور کوئی بھی بھرا جنرل باجوہ اور وہ دونوں کشمیریوں کا اور اس میں دیکھیں یہ کارڈ استعمال دیکھیں میری کشمیر کو سفیر کہتے ہیں اس نے کشمیر کا مقدمہ ٹھیک ہو گیا جرأت کے ساتھ بالکل ٹھیک بالکل لڑا بالکل ٹھیک کونسل میں خاص کر کے جو لاسٹ اسپیچ تھی اس میں بالکل ٹھیک ہے جناب کشمیر کی ایشو پر دلرانہ موقف اختیار کیا. نہیں ہم بالکل ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ پہلے کبھی نہیں اور خان صاحب کے بالکل واضح الفاظ ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے اور کشمیر کشمیریوں کا. ٹھیک ہے
بہت اچھی بات ہے. قاضی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آنے والے جو 24 گھنٹے ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ انتہائی کشمیر کے لیے سنجیدہ معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پوری دنیا کے اندر بسنے والے اوورسیز کشمیریوں سے اپیل کرتا ہوں جی کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. بالکل ٹھیک. انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کرتا ہوں. میں پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں بالکل کہ وہ اپنا بڑھ چڑھ کے کردار ادا کریں. دیکھیں یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس پہ خاموشی اختیار کی جائے اور آپ انٹرنیٹ بند کر دیں یا ٹی وی چینلز پہ کوئی غلط خبریں نشر کر دیں تو کوئی حالات بدل جائیں گے. بالکل ان سے حالات نہیں بدلنے والے. ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا ہے اور وہ ہر فرد اپنا پازیٹیو رول پلے کرے. ٹھیک ہو گیا. اور خاص کر اس ٹائم پہ پاکستان کے جو مقتدر حلقہ ہے اس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنا پازیٹیو رول پلے کریں کہ وہ کشمیریوں کے دکھ اور درد کو محسوس کریں اور انوار سرکار کو یہ باور کروائیں کہ یہ جو خون کی ہولی کھیل رہے ہیں اس سے یہ ہو باز ہے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ قاضی مبارک صاحب آپ کا, بلال مناز صاحب آپ دونوں تشریف لائے اور آزاد کشمیر کے اس اہم ترین موقع پر اس جہاں کے ایک طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, پار کے جو کشمیری ہے وہاں ایک منفی پیغام بھیجا جا رہا ہے, ان حالات میں آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, بلال ہاشمی پوڈ کاسٹ میں آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ذرائع ابلاغ نہ ہونے کے برابر ہے. آزاد کشمیر کے اندر اخبارات نہیں چھپ رہے, آزاد کشمیر کے اندر ٹی وی چینلز نہیں چل رہے, موبائل کے سگنلز نہیں ہیں. جیسے ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ آج 4-5 دن سے گھر میں بھی بات نہیں ہوئی, میرے بھی اعزا و اقارب ہے, میری بھی ان سے بات نہیں ہو رہی. تو آزاد کشمیر کے اندر ایک طرف خون ریزی ہو رہی ہے, دوسری طرف ذرائع ابلاغ مکمل طور پر بند ہیں, جس کی وجہ سے فیک نیوز اور غلط خبریں پھیلنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا فضل کرے اور آزاد کشمیر میں جاری خالص ایسی تحریک جو صرف کشمیریوں کے حق کے لیے, کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے جو تنظیم کھڑی ہے, جو نہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے, جو نہ ریاست پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف ہے, وہ صرف آزاد کشمیر کی حکومت سے اپنے بنیادی حقوق کے لیے, اپنا حق مانگنے کے لیے روڈ پر ہے, سڑکوں پر ہے, اپنا احتجاج کر رہے ہیں. اور ریاست جو ماں کی حیثیت رکھتی ہے وہ انہیں کچلنے پر تلی ہوئی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے جو تازہ خبریں ہیں وہ بھی رکھیں اور حالات و واقعات سے آپ کو باخبر رکھیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد بلال ہاشمی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.